أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی نہیں کی؟ اور آپ غریب تھے، کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، اس وقت بھی ایک ذات باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی. وہ ذات ہمارے رب کی ذات ہے، وہ مالک جو نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے. سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی. جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، جو سب کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشیں میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 30 سورہ الضحیٰ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اعزاز، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور شان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں. سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کے اعزاز کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے اپنا سلام بھیجا ہے. میں اس ہستی مطہرہ کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہے. آج آپ اس ہستی مقدسہ کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان ہیں.
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اعزاز کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی نے اپنی ازدواجی زندگی سب سے زیادہ جس بیوی کے ساتھ گزاری ہے اس کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ وہ ہستی مقدسہ ہیں کہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، اور یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے تو ان کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ اور آج کے اس معاشرے میں ہمارے لیے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی اسلام والی زندگی ایک بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک بیٹی کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اور ایک شوہر کے لیے بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کو سہارا دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی گواہی کو سچا مانا ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے صرف اپنے ہی 6 بچوں کو نہیں پالا، بلکہ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کی امت کو بہت بڑا سہارا دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 11 شادیاں کی ہیں، اور سیدہ خدیجہ کا نمبر ان 11 میں سے سب سے پہلا ہے۔ اور آج کے اس معاشرے میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ میرے نبی نے سوائے اما عائشہ کے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے نکاح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی خواتین آئی ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ہے ابو حالہ، اور دوسرے شوہر کا نام ہے عتیق بن عائز۔ سمجھتے جائیے، اور انتہائی اہم اور قیمتی گفتگو۔ مسئلہ آج ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ آج کی ہماری بیٹیاں اور بیٹے سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ اگر سرچ کرتے ہیں تو آج کے دور کی پرسنالٹیز کو سرچ کرتے ہیں، آج کے دور کی جو اہم شخصیات ہیں ان کو سرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کی کتنی اولاد ہیں، اس کی کتنی شادیاں ہیں، کس سے شادی ہوئی ہے۔ اگر سرچ نہیں کیا جاتا، اگر تلاش نہیں کیا جاتا
اگر سیکھنے اور سمجھنے کی غرض سے اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا جاتا تو وہ ازدواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، مومنوں کی ماؤں کی زندگیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی صحابیات کی زندگی اور صحابیات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور مومنوں کی ماؤں کی زندگیاں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔